عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بہت ہی قابل احترام بزرگ دوستوں، نوجوان بھائیوں، شعبان المعظم کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں اور انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ جب ہم ادا کر رہے ہوں گے بشرط زندگی، تو اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں نماز جمعہ ادا کریں. رمضان المبارک ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام، رحمتوں، برکتوں اور نوازشوں کا مہینہ ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تھے، تو ہر رمضان سے کوئی 2 مہینے پہلے، یعنی آپ کہہ لیجیے کہ رجب کے مہینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں. یعنی رمضان المبارک کی آمد سے 2 مہینے قبل
آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا ذکر کرنے لگ جاتے تھے، تذکرہ کرنے لگ جاتے تھے، آپ کی گفتگو میں کسی نہ کسی بہانے رمضان کا ذکر آ جاتا تھا۔ یہ 2 مہینے قبل یہ گویا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور آن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے اختتام پر جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو عید الفطر کے دن شام کے وقت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کرتا ہے اور فرشتوں کو جمع کر کے اس رات میں ان فرشتوں کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ میرے فرشتوں جنت کی تزئین و آرائش کرو۔ رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد عید الفطر والے دن فرشتوں کو جمع کیا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ میری جنت کی تزئین و آرائش کرو، سجاؤ میری جنت۔ جنت تو پہلے بہت سجی ہوئی ہے، جنت تو پہلے ہی بہت مزین اور آراستہ ہے، پہلے ہی اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی، وہ تو سراپا نعمتوں کا مقام ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہ جنت کو سجاؤ، تزئین و آرائش کرو، اس میں خوشبوئیں بکھیرو۔ وہ فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ اہتمام کس کے لیے؟ اے اللہ رب العزت یہ اہتمام کیوں کیا جائے؟ تو انہیں کہا جاتا ہے کہ پوری محنت اور کوشش کے ساتھ اس جنت کو سجاؤ، یہ اہتمام ہے دراصل میرے روزہ داری کے لیے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ تو دراصل بڑا عظمتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور فرمائیے کہ ہمارے یہاں یہ مسجد رحمانیہ کا ماحول ہے نماز جمعہ کی ادائیگی کا، پورے ملک کے اندر جمعہ کی نماز ادا ہوتی ہے، پورے ملک کے اندر مساجد موجود ہیں، پورے ملک کے اندر بڑی بڑی شاندار مساجد ہیں، لیکن ہمارے ہاں نمازیوں کی آمد کے لیے یہ جمعہ کے دن باقاعدہ یہ سفید کپڑا اس قالین کے اوپر بچھایا جاتا ہے۔ یہ گویا ایک اہتمام ہے ان اللہ کے مہمانوں کی آمد کا کہ جو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد کے اندر اللہ کے گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں، اور ہم لوگ جو مستقلاً اس اہتمام کا حصہ ہیں ہمیں شاید یہ اس درجے میں محسوس نہیں ہوتا، لیکن جو کوئی نیا آدمی آتا ہے تو وہ ایک شگفتگی اور ایک تازگی اور ایک رویدگی اس ماحول کے اندر پاتا ہے، اور وہ اس اہتمام کو اپنے دل کے اندر ایک خوشی اور مسرت کے جذبات کی صورت میں محسوس کرتا ہے۔ یہ چھوٹا سا اہتمام ہے، لیکن دلوں کی کیفیت کو بدلنے کے لیے یہ ایک بڑا اہتمام بن جاتا ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ مقام بھی جنت ہو اور اس کے معمار اور اس کے کام کرنے والے اور اس کے کاریگر اللہ کے مکرم فرشتے ہوں، اور سامان تزئین و آرائش بھی اللہ رب العزت عطا فرمائے اور حکم بھی اللہ رب العزت کا ہو، تو اس جنت کی تزئین و آرائش کا اور اس کے حسن و جمال کا اور اس کی خوبصورتی کا اور اس کی خوبصورت نعمتوں اور رفتوں کا حال کیا ہو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں،
زندگیوں کے اندر رمضان المبارک آتا ہے، اور رمضان المبارک سے پہلے ہمارے دلوں کی کیفیتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ بدقسمتی سے جن لوگوں نے رمضان المبارک کی چاشنی کو نہیں چکھا، رمضان المبارک کے لطف سے وہ فیضیاب نہیں ہوئے، رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے وہ آشنا نہیں ہے، وہ ایک طرح سے کہیں گے کہ کیا اب تو روزے بھی آ گئے، رکھنے تو انہوں نے پہلے نہیں ہوتے، لیکن ان کے لیے یہ مہینہ ایک طرح سے رکاوٹ کا، ایک طرح کے سے ان کے نفس کی آزادی پر قدغن کا مہینہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان والے ہیں، جو عمل صالح سے متصف ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت موجود ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں رمضان المبارک کا ایک ایک دن اور ایک ایک گھڑی کی صورت میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب وہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ شروع ہوگا، اور پھر اللہ کی توفیق سے وہ اس سے فیضیاب بھی ہوتے ہیں، اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ یہ نفع اور منافع کا مہینہ۔ بڑا بدقسمت ہے وہ آدمی کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور آ کے اسی طرح گزر گیا، نہ اس نے اس سے کوئی فائدہ اٹھایا، نہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت یا اس انذار کی صورت میں کوئی اس سے سبق حاصل کیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدقسمت ہے اور بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس نے اس مہینے کے اندر اللہ سے اپنی بخشش نہیں کروا دی، اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا دی۔ تو اس لحاظ سے یہ اگر مہینہ آئے اور آ کے چلا جائے، اور جس طرح ہماری زندگی کے اندر دن گزرتے ہیں، صبحیں ہوتی ہیں، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، دن آ جاتا ہے اور دن پہ دن گزرتے چلے جاتے ہیں، اگر اسی طرح یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی طرح آئے اور اسی طرح چلا جائے اور ہم اس سے کوئی اپنی جھولی نہ بھریں، تو اس سے زیادہ بڑی بدقسمتی اور کوئی نہیں۔ آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں اور خود قرآن مجید میں بھی رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت اور انسانی زندگی پر روزے کے اثر کا، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں رمضان المبارک کی رفتوں اور برکتوں کا جو ذکر تذکرہ ہے، اس کا ایک حصہ ہم انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں بیان کریں گے، جو اس کی فضیلتیں ہیں، جو اس کی رحمتیں ہیں، جو اس کا اجر و ثواب ہے، جو اس کے انعامات اور نوازشیں ہیں۔ لیکن اس قلیل وقت میں اس موقع کی مناسبت سے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث سماعت فرمائی۔ اسے امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ امام بیہقی کی مشہور و معروف کتاب ہے، اس میں یہ ذکر ہے، اور اس کے راوی ہیں سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے رہنے والے، ایران کے رہنے والے، اور ہدایت کی تلاش میں چلتے چلاتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور نہ وہاں ان کی کوئی رشتہ داری تھی، نہ ان کی کوئی برادری تھی، نہ ان کا کوئی جاننے والا تھا،
لیکن اپنی شرافت طبع اور اپنی فطری شرافت اور پاکیزگی اور نیکی کی وجہ سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان تو میرے گھر کا فرد ہے. یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر کا فرد قرار دیا. گویا اتنا اعتماد کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر کہ تھے تو وہ کہیں اور کے رہنے والے، کسی اور نسل اور خاندانی سلسلے کے فرد تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اعزاز بخشا کہ انہیں کہا کہ یہ میرے گھر کا فرد ہے. وہ اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ حدیث بھی عین ایسے موقع کی ہے کہ جب رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے. جیسے اب ہم رمضان المبارک کے آغاز پر پہنچ چکے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دعا کے مطابق جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک خیریت سے دیکھنا نصیب فرما. اس کا مطلب یہ کہ بڑی چیز تھی اور بڑی بات تھی جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے، 1.5 مہینہ پہلے اللہ کے حضور دعائیں فرمانے لگ جاتے. تو یہ ان سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یوم من شعبان. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خطاب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن، یعنی وہ دن شعبان کے مہینے کا آخری دن، اگلے دن رمضان شروع ہو رہا. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، او لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے ایک عظیم مہینہ. مہینے تو اور بھی تھے لیکن اس مہینے کے بارے میں فرمایا شہر عظیم، یہ عظیم مہینہ ہے. اور شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ. یہ برکت کیا چیز ہے؟ برکت کیا چیز ہے؟ برکت یہ ہے کہ اللہ کی نوازش اور انعام کی صورت میں بندے کے لیے تھوڑی چیز بھی زیادہ ہو جائے، بندے کے تھوڑے عمل کا زیادہ اجر اسے مل جائے. مزدوری اس نے تھوڑی کی، بدلہ اور اجر اس کو زیادہ مل جائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے برکت والا شہر مبارک. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس کے اندر ایک رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. معذرت کے ساتھ ذرا توجہ رکھیے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایک مہینہ ہے کہ جس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. 1000 مہینوں سے زیادہ. اب یہ بہتر کس طرح ہے؟ یعنی وقت کے اعتبار سے اس کے اندر وقت کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ اتنا کام بندہ 1000 مہینے میں نہیں کر پائے گا جتنا کام اس ایک رات کے اندر کر لے. اور برکت ہی کے اعتبار سے یہ ایک رات ایسی رات ہے کہ جس کے اندر بندہ
نیک اعمال کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اتنا 1000 مہینے تک مسلسل کرتا رہے تو تب بھی اس کے برابر نہیں ہو پائے گا جتنا اس ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو ارشاد فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃً، جعل اللہ صیامہ فریضۃً، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا۔ اس فرض کا مطلب کیا ہے کہ بندہ مومن کے ذمے یہ لازم ہے، کرنا ہے، اس نے یہ ڈیوٹی ہے، یہ حکم ہے اس کے خالق کی طرف سے۔ نہیں کرے گا، اپنی مرضی کرے گا، عمل نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ گار ہے، وہ اللہ کے حکم سے بغاوت کر رہا ہے، اس کے مومن ہونے میں شبہ ہے، اس کی حرکات و سکنات یہ بتا رہی ہیں کہ یہ صحیح معنوں میں ایمان والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی ان ہدایات پر عمل نہیں کر رہا جو وہ اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کے لیے جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو اس میں بندے کا طرز عمل کیا ہوگا کہ بندے نے صبح سے شام تک روزہ رکھا۔ فیہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اس کے دن کو اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا، وقیام لیلہ تتبعا من تقرب فیہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی راتوں کے اندر کھڑا ہونا وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بنایا ہے نوافل کی شکل میں، یہ اللہ کے حضور قیام کرتے ہیں۔ یہ جو ہم تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں یہ اس انداز میں جس طرح 5 دیگر نمازیں فرض ہیں اس طرح تو فرض نہیں ہے، اس فرض کے چھوٹنے پہ اللہ رب العزت نے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ گویا کفر کرتا ہے۔ یہ تراویح والی نماز اس درجے کی تو نہیں ہے، لیکن اپنے مقام اور شان اور مرتبے کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے اور اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے اعتبار سے ارشاد فرمایا کہ من قام فی لیلۃ من شہر صیام قد غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے رمضان کی راتوں میں اللہ کے حضور قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اس قیام کی وجہ سے اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں۔ تو بڑی شان اور مقام مرتبہ ہے۔ گویا دن کے اندر روزہ رکھنا یہ تو ہو گیا فرض، اور اللہ کی قربت کے لیے رات کے وقت میں اللہ کے حضور کھڑے ہونا، کھڑے ہونے سے مراد کیا ہے؟ نماز ادا کرنا، کھڑے ہو کے نماز ادا کرنا۔ فیہ بخصلۃ من الخیر کمن کان ادی فریضۃ فیما سواہ، یہ ایک نفل ادا کرتا ہے یا کوئی بھی غیر فرض ادا کرتا ہے، یہ اس طرح ہے جیسے رمضان المبارک کے اندر کوئی بھی نفلی کام کرنا، کوئی بھی خیر اور بھلائی کا کام کرنا، یہ اس طرح ہے جیسے عام دنوں کے اندر بندہ فرض ادا کرتا ہے، جتنا اجر فرض کا ہے، جس طرح عام دنوں میں بندہ فرض نماز ادا کرتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں وہ نفل پڑھ رہا ہے، تو اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ نوافل کا ادا کرنا یہ اس کے لیے اسی طرح ہے جیسے فرض ادا کر رہا ہے۔ ومن ادا فریضۃً، اور جس نے رمضان المبارک کے اندر فرض ادا کیے، روزہ رکھا، نماز پڑھی، زکوٰۃ دی اور دیگر جو فرائض اس کے ذمے ہیں
ان کا حق ادا کیا. ومن ادا فریضۃ فیہ کانا کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ. وہ اس طرح ہے جیسے عام دنوں کے اندر وہ 70 فرض ادا کرتا ہے. 70 فرض ادا کیے اس کے برابر اجر و ثواب ہے. ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ. لوگوں یہ صبر کا مہینہ. صبر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ رک جانا. کھانا آگے پڑا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا. پانی کا گلاس ہاتھ میں ہے لیکن پینے کی طرف راغب نہیں ہوتا. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ. یہ پورا مہینہ صبر کا مہینہ. یہ صبر صرف کھانے پینے میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں. غصہ آئے تو اس میں بھی صبر، تکلیف آئے تو اس پہ صبر، غم پہنچے تو اس پہ صبر. کشادگی اور آسائش جو عام زندگی کے اندر اس کے لیے جائز اور حلال ہے ان کے اوپر رک کے صبر. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. اور یاد رکھو صبر کا بدلہ تو جنت ہے. وَشَهْرُ الْمَوَاسَاةِ. اور یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. ایک دوسرے کے لیے نرم دلی، محبت، ہمدردی، درگزر کا مہینہ ہے. یُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ. اس مہینے کے اندر مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. من فطر فیہ صائما. جس شخص نے اس مہینے کے اندر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا کان لہ مغفرۃ لذنوبہ. تو یہ اس کا روزہ افطار کروانا اس کے لیے گناہوں سے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ. اور اس کی گردن کو آگ سے آزادی کا ذریعہ بن جائے گا روزہ کھلوانا. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ. یہ 3 باتیں ہو رہی ہیں. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ. اور اس شخص کے لیے جو یہ روزہ افطار کرواتا ہے اس کے لیے بھی اس کے برابر اجر ہے جس نے روزہ رکھا. مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ. اس حال میں کہ اس روزہ دار کے اجر کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی بھی نہیں کی جاتی. قُلْنَا. ہم نے کہا. قُلْنَا. ہم نے کہا. کس نے کہا؟ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لَيْسَ كُلُّنَا يَجِدُ مَا يُفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمَ. ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ کوئی استطاعت ہی نہیں رکھتے کسی روزہ کھلوانے والے کا روزہ کھلوا دیں. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مسقۃ لبن او شربۃ من ماء. یہ اجر و ثواب اس شخص کے لیے بھی ہے جو ذرا سی دودھ کی لسی بنا کر یا خالی پانی کے گھونٹ سے اپنے مسلمان بھائی کا روزہ کھلواتا ہے. ومن اشبع صائما. اور جس شخص نے پیٹ بھر کر کسی مسلمان کو کھانا کھلایا سقاہ اللہ من حوضی. اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے اس کو پانی پلائے گا. لا یظمأ. وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. حتی یدخل الجنہ. یہاں تک کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ. یہ ایسا مہینہ ہے جس کا آغاز رحمت ہے. أَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ. اور اس کا وسطی حصہ بخشش اور گناہوں سے مغفرت ہے. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. اور اس کا آخری حصہ آگ سے آزادی کا مہینہ ہے. وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ. اور جس شخص نے اپنے کسی ملازم سے، اپنے غلام سے کام کے اندر کچھ تخفیف کر دی رمضان کی وجہ سے کہ تیرا روزہ ہے، چلو بس کام بہت ہو گیا چھوڑ دو. غفر اللہ لہ وَعَتَقَهُ مِنَ النَّارِ.
اللہ تعالیٰ اس کی بخشش بھی فرما دے گا اور اسے آگ سے آزادی عطا کرے گا۔ اب دیکھیے کتنی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ